میرا نام اشرف ہے اور میں اپنے یہ مارکیٹ کے کام کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مارکیٹ میں یہ ہے کہ ہمارے مارکیٹ کے اندر میں کام اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے اگر میں کسی کاروبار کے بارے میں سودے کی بات کر رہا ہوں, مثال کے طور پہ 70 روپے دام ہے, اور پیچھے جو ایک دوسرا کوئی دلال بروکر آ کے ان کو 70.5 کے روپے مانگتا ہے, تو وہ اس کو مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیٹس اے گریٹ کوشچن. واقعی ایسا ہوتا ہے یہاں مارکیٹ میں کہ ابھی بات چل رہی ہے, بھائی 70 روپے میں دیا, اس نے ابھی بات چیت دوسرا آ کے کہتا ہے اس کو چھوڑو مجھے 70.5 میں دے دو. اس طرح کرنا کیسا ہے؟ اخلاقی طور پہ تو عجیب و غریب لگتا ہے, لیکن شرعی طور پہ آپ ارشاد فرمائیں. دیکھیے اس طرح کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یستام الرجل علی صوم اخیہ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ, کہ جب کوئی شخص سودا کر رہا ہو تو اس کے سودے پر آ کر کوئی شخص سودا نہ کرے. صحیح. جب کسی کی منگنی ہو جائے تو کوئی اور شخص رشتے کا پیغام نہ بھیجے. صحیح. یہ حدیث ماشاءاللہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر مشتمل میں نے آپ کو سنائی. ایک صورت اور ہے کاروبار کی, جی, وہ ہے نیلامی. صحیح. نیلامی کے اندر تو اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اوپن مارکیٹ ہوتی ہے, ایک طرح بولی لگائی جاتی ہے, بولی لگائی جاتی ہے, جو بولی لگائے وہ چیز خرید لے. ٹھیک ہے. وہ شرعی طریقہ ہے, نہ صرف شرعی طریقہ ہے بلکہ احادیث میں آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنا ایک پیالہ اس طرح بولی میں مطلب فروخت کیا. فرمایا کون خریدے گا؟ تو مختلف لوگوں نے بولیاں لگائی اور کسی نے خرید لیا. وہ تو جائز ہے, لیکن یہ جو ہے کہ ایک شخص خرید رہا ہے دکان پہ کھڑا ہوا 70 روپے کے حساب سے, دوسرا آ کر کہتا ہے کہ جناب 70.5 میں مجھے دے دو, یہ طریقہ مکروہ ہے, اس کا ارتکاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس شخص کو چلے جانے دے, یا تو یہ مال خرید لے گا, خرید کر چلا جائے گا. اگر یہ نہیں خرید کر جاتا پھر دوسرا شخص آئے اور پھر اپنی وہ ڈیلنگ کرے. اس طرح کے معاملات بقرہ عید میں بڑے ہوتے ہیں. یہ یاد آ رہا تھا مجھے کہ وہ بقرہ پیڑھی میں یا اس طرح جہاں جانور وغیرہ بیچے جاتے ہیں تو وہاں کوئی خرید رہا ہوتا ہے, وہ دوسرا جا کے کہتا ہے آپ کتنی لگائیں, اچھا بھائی اتنے میں مجھے دے دو. تو بڑی دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. حدیث پاک اس موضوع پر بھی ہمیں مل گئی. بقرہ جانوروں کے معاملات کے اندر تو اتنا فریب اور اتنی پھیری ہے, وہاں ڈمی گاہک آئے ہوئے, اس کے ایک گاہک ساتھ کھڑا رہتا ہے, ڈمی گاہک آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بلا وجہ کے چڑھا رہے ہوتے ہیں, ریٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. تو امید ہے کہ اشرف بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. اگر ایسا نہیں کرنا چاہیے, جو بھی بزنس مین بروکرز حضرات سن رہے ہیں, پہلے اس کی ڈیل پوری ہونے دیں, وہ ہو جائے, اس کے بعد آپ کریں. ہاں نیلامی یا بڈز جہاں پر ہوتی ہے, اس طرح کا جو فورم ہوتا ہے وہاں پر تو ظاہر ہے سبھی کو ریٹس دینے ہوتے ہیں, اس کی اجازت ہے. آئیے ایک اور ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں. اس کے بعد ہمارے آڈینس سوال ریڈی رکھیں, اگر آپ کے پاس کوشچن ہے آپ سے بھی لیں گے. پہلے ہم ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم, میرا نام محمد نعمان الیاس ہے, یان بروکرز سے ہمارا تعلق ہے. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم LC کھلواتے ہیں بینک سے, تو وہ شروع میں جو ڈاکیومنٹس پہ ہم سے سائن کروائے جاتے ہیں کہ اگر ڈاکیومنٹ کی پیمنٹ ٹائم پہ نہیں ہوئی تو وہ ہم مارک اپ لگے گا, تو کیا یہ صحیح ہے اس شرط کو ماننا؟ اور نمبر 2, اس میں یہ ہوتا ہے جیسے ہماری نیت تو ہے کہ ہم ٹائم پہ پیمنٹ کر دیں گے, اور اگر ہم ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کر پاتے اور ڈاکیومنٹ لیٹ ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے, پیمنٹ 1-2 دن آگے پیچھے ہو جاتی ہے, تو اس پہ مارک اپ لگ جاتا ہے, تو وہ لگوانا کیسا مارک اپ؟ نعمان بھائی آپ نے سوال کیا, آئیے اس کا جواب انشاءاللہ مفتی صاحب سے لیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ دیکھیے مسلمان کو کسی بھی موقع پر سود دینے کی اجازت تو نہیں ہے. بات جیسا کہ یہ مطلب ایگریمنٹ ہے, اس میں راضی تو ہوتا ہے آدمی کہ اگر لیٹ ہو گیا تو میں سود دوں گا. اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ کے اندر یہی معاملہ ہے کہ اس کے اندر بندہ ایگریمنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اگر میں اپنے وقت سے اوور ہو گیا تو میں سود ادا کروں گا. تو یہ رضامندی تو پائی گئی, اور سود دینے اور لینے پر رضامندی بھی گناہ ہے. صحیح. تو یہ مارک اپ تو بالکل جس کو سود ہی کہا جاتا ہے, یہ بالکل دینا اور لینا ناجائز ہے, اور اس سے بچا جائے. اور مزید اس پر رہنمائی کے لیے ہمارے لیے خوشخبری تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ بالخصوص جو پاکستان کراچی کی یان مارکیٹ ہے, مفتی صاحب ہمارے وہیں تشریف فرما ہوتے ہیں. بخاری مسجد ماشاءاللہ کافی مشہور ہے, اور دارالفتہ نور العرفان وہاں موجود ہے. تو ہمارے خاص طور پہ کپڑا مارکیٹ اور یان مارکیٹ کے اسلامی بھائی تو مفتی صاحب سے جا کر خود بھی ملاقات کر سکتے ہیں, اور دیگر دارالفتہ کے اسلامی موجود ہوتے ہیں, اور اپنے سارے کاروبار کو جا کر وہاں پر اسکین کروا سکتے ہیں. حضور آپ کے ٹائمنگز اگر پتہ چل جائے ہمارے یان مارکیٹ کو, جب سارا بتا رہے تو ڈیز اور ٹائم. دارالفتہ کی جو ٹائمنگ ہے وہ 11 سے 5 بجے تک, صبح 11 سے شام 5 بجے تک. ویسے تو الحمدللہ جمعے کو چھٹی ہوتی ہے اور اتوار کو کھلا ہوتا ہے. فرائیڈے کے علاوہ 11 سے 5 دارالفتہ نور العرفان میں ماشاءاللہ بالخصوص کراچی کے یان مارکیٹ والوں کے لیے تو بڑی رہنمائی کا سامان ہے. اور میرے پیارے محترم اسلام بھائیو, تجارت @dawatیslami.net پر
tijarat@madanichannel.tv, माफ कीजिएगा, tijarat